إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. عزیزان محترم، اس مختصر سی مجلس کو خطاب کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی جن 2 آیات کی تلاوت کا شرف اور ثواب حاصل کیا ہے. یہ وہی آیات ہیں جن کے ذیل میں پہلے بھی میں کئی بار آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں. 29ویں پارے سورہ ملک کی ابتدائی 2 آیات ہیں کہ جس میں پہلی آیت میں تو خداوند عالم اپنی بزرگی کا اعلان کر رہا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. لیکن دوسری آیت جو ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، دوسری آیت جو ہے یہ دعوت عمل ہے. یعنی پہلے تو اللہ اتنا بزرگ ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور اس نے جو آپ کے لیے موت اور حیات خلق کی ہے، تو جو انسانوں کا ایک تصور ہے کہ موت ایک ایکسیڈنٹ کا نام ہے، حادثاتی طور پر انسان کو موت آ جاتی ہے. کبھی کسی ایکسیڈنٹ میں موت آ گئی، کبھی کسی بیماری سے موت آ گئی، کبھی ہارٹ فیل سے موت آ گئی، کبھی کسی بہانے سے موت آ گئی. تو موت ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کا تعین کردہ نہیں ہے. موت بھی اللہ کی مخلوق ہے. جس طرح سے اس نے حیات کو خلق کیا اسی طریقے سے اس نے موت کو بھی خلق کیا. ہاں یہ بات الگ ہے کہ ہمیں موت کے بارے میں نہیں پتا کہ کب آنا ہے، لہذا ہر شخص غافل رہتا ہے کہ ان کو تو آگے بیچارے وہ تو مر گئے، ہمیں ابھی تھوڑی آنا ہے. ایک صلوات بھیجے پر محمد. یعنی اپنے چاہنے والے کو، اپنے رشتہ دار کو اکثر ایسا بھی دیکھا ہے کہ اپنے گود کے پالے کو بھی قبرستان میں دفن کر کے آتا ہے انسان، لیکن وہ یہی سمجھتا ہے کہ ہمیں بھی تھوڑی موت آنا ہے. یعنی اپنی موت کا انتظام نہیں کرتا، موت کے لیے کوئی خیال نہیں کرتا ہے کہ ہمیں موت کب آنا ہے اور ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. ابھی آپ اشعار میں سن رہے تھے، ہمارے شمیم بھائی پڑھ رہے تھے کہ تدبیر سے لکھا جاتا ہے تقدیر. مجھے شعر پورا نہیں یاد ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی تدبیر سے اپنی تقدیر لکھتا ہے. اگر انسان نے کوئی تدبیر نہ کی تو وہ تقدیر کا صرف شکوہ کرتا رہتا ہے، اور جس نے تدبیر کی
وہ پھر تقدیر کا شکوہ نہیں کرتا ہے. ایک فلاسفر نے ایک بات کہی, بہت اچھی بات, مجھے اچھی لگی, میں سناتا ہوں. اس نے کہا کہ if I was born in a poor family, it was my destiny. اگر میں کسی غریب خاندان میں پیدا ہوا تو یہ میرا نصیب تھا. But if I die as a poor, that is the reward of my whole life. اگر میں غربت میں مر گیا تو یہ میرے زندگی بھر کے اعمال کا مجھے جزا ہے. میں نے کیا کیا جو غربت میں مر گیا؟ یعنی انسان اگر جستجو کرے گا تو اللہ نے کہا ہے کہ تم عمل کرو, ہم برکت دینے والے ہیں, وہ برکت دے گا. اب عمل کیسے کیا جائے, سوال یہ آتا ہے. اصل جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں عمل کیسے کرنا ہے. دیکھیں, ایک چھوٹی سی مثال کے طور کے اوپر میں آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ نے ایک ہوائی جہاز بنایا تو اس ہوائی جہاز کو اڑانے کے لیے کیا آپ بازار سے ایک لیبر لے کر کے آ جاتے ہیں, بھیا تم ہوائی جہاز اڑاؤ؟ ایک ہوائی جہاز کو اڑانے کے لیے ایک آپ بازار سے لیبر لا کر کے اس کے حوالے نہیں کر دیتے. بھیا اتنا قیمتی چیز ہے, کروڑوں کا ہوائی جہاز ہے, اس میں اتنے لوگ بیٹھے ہیں, اتنے لوگوں کی زندگی کا سوال ہے, اس لیے اس کے لیے ہم اس کو لائیں گے کہ جس نے پائلٹ کا لائسنس حاصل کیا ہو, یعنی اس نے سیکھا ہو کیسے اس کو ہوائی جہاز کو اڑانا ہے, اور پھر آنے کے بعد بھی اس کو کچھ دنوں کے لیے اپرینٹس کے طور پر رکھا جاتا ہے کہ تم وہاں سے پڑھ کے تو آئے ہو, لیکن یہاں تھوڑی دن کے ہمیں ٹریننگ کے اوپر میں ہم کو کر کے دکھاؤ کہ کیا کرتے ہو. اس سے پہلے کہ تم اتنے لوگوں کو جہاز میں لے کر کے جاؤ جن کی زندگی تمہارے سپرد ہوگی, اس سے پہلے تم ہم کو کر کے دکھاؤ, اڑا کے دکھاؤ. ابھی چند دنوں کی پہلے کی بات ہے, آپ نے سنا تھا کہ ایک لڑکی تھی کہ جو اسسٹنٹ پائلٹ کے طور کے اوپر میں ہوائی جہاز میں بیٹھتی تھی, اور یہ اس کی آخری فلائٹ تھی ایز اسسٹنٹ پائلٹ. اس کے بعد وہ پائلٹ کا لائسنس اس کو ملنے والا تھا, لیکن اس تلاطم میں جب ہوائی جہاز آ گیا اس وقت پر وہ کنٹرول نہیں کر پائی. اس کی وجہ سے وہ ہوائی جہاز, نیپال کا بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا, وہ ہوائی جہاز بھی ڈوب گیا, اس میں گر گیا, اور وہ بھی گر گئی, وہ بھی ختم ہو گئی, اور ہوائی جہاز میں سوار لوگ جو تھے وہ بھی لوگ مر گئے. یعنی جو اتنے سال سے اڑا رہی ہے اسسٹنٹ کے طور کے اوپر, پھر بھی اس کو لائسنس نہیں ملا پائلٹ کا. پائلٹ کا لائسنس لینے کے لیے اتنے دن کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ تمہیں دیکھیں کہ تمہیں اڑانے کا کیسا تجربہ ہے, کتنی مہارت ہے کہ تم اس کو اڑا سکتے ہو کہ نہیں اڑا سکتے ہو. تو انسان ایک ہوائی جہاز اڑانے کے لیے تو آپ کسی ایرے غیرے کو اس کے حوالے نہیں کر دیتے ہیں, تو آپ اپنی زندگی کیسے گزاریں گے؟ یہ ایرو غیروں کے چکر میں رہیں گے اگر آپ, تو آپ کو صحیح چیز نہ پتہ لگے گی. صحیح چیز معلوم کرنا ہے تو آؤ در اہل بیت پر, یہ سلسلہ ہے پورا, تمہیں بتائے گا کس طرح سے عمل کرنا ہے. ایک صلوات بھیجے پر اگر صحیح طریقہ معلوم کرنا ہے تو آؤ اس در کے اوپر میں کہ جہاں پر تم کو صحیح علم عطا کیا جائے. اچھا, باتیں تو بہت سی ہوتی ہیں پڑھنے کی, لیکن چونکہ کل ہمارے 10ویں امام کی شہادت کی تاریخ تھی, اس سلسلے میں تو خیر نہیں آ پایا تھا, لیکن امید ہے کہ یہاں پر شب شہادت کی مجلس ہوئی. 10ویں امام کے بہت سے واقعات ہیں, بہت سے فضائل ہیں. اس میں سے ایک واقعہ وہ بھی ہے کہ شاید عرض کیا ہوگا مولانا نے کہ مولا کو, ہمارے آقا کو نظر بند کر دیا گیا, قید کر دیا گیا, اور ان کو قید اس لیے کیا گیا تھا تاکہ ان کے چاہنے والے, ان کے شیعہ, ان کے جو اصحاب ہیں, صحابی ہیں, وہ ان کے پاس میں نہ جا سکے. اور امام کو قید خانے میں رکھنے کے بعد پھر بھی ایسا نہ ہو کہ کسی وقت پر کوئی آ جائے ان کے پاس میں آنے کے, اس طرح سے, تو بظاہر ان کو پڑھانے کے لیے ایک ہوم ٹیوٹر کے طور کے اوپر, ایک ٹیوٹر کے طور کے اوپر, ہوم ٹیوٹر کے طور کے اوپر, کہ وہ بھی وہیں پر رہیں گے, پڑھائیں گے, عبید اللہ جنیدی,
جنیدی جو کہ بہت جڑیلا اپنے کو بہت قابل سمجھتا تھا، اس کو امام کے پاس میں، اور جس کا شہرہ تھا اس بات پر کہ وہ دشمن اہل بیت ہے، اس دشمن اہل بیت کو امام کے پاس میں بظاہر امام کو علم دینے کے لیے رکھا گیا، لیکن باطنی حقیقت یہ ہے کہ اس کو نظر رکھنے کے لیے کہ امام کے پاس کوئی ملنے کے لیے تو نہیں آ رہا ہے، کہیں سے کوئی شیعہ آ تو نہیں رہا امام کے پاس فیضیاب ہونے کے لیے، کوئی مسائل پوچھنے کے لیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ شیعہ لوگ اکٹھا ہو جائیں، تو لہٰذا امام کے اوپر 24 گھنٹے نظر رکھنے کے لیے اس کو جنیدی کو وہاں پر امام کے پاس رکھ دیا۔ اچھا، سب کو یہ بتایا گیا کہ یہ جو ہے، یہ چونکہ امام کی کمسنی ہے لہٰذا اس بزرگ کو رکھا گیا ان کو پڑھانے کے لیے، یہ پڑھاتا تھا بظاہر، لیکن حقیقت یہ تھی کہ جب کسی نے سوال کیا یہ بتاؤ کہ وہ جو ہاشمی جوان تمہارے قید خانے میں ہے، بلکہ غلط زبان استعمال کرتے ہوئے کہ وہ غلام ہاشمی جو تمہارے قید خانے میں معذاللہ اس کی کیا حالت ہے، اس کو تم نے کچھ پڑھایا، کچھ اس نے سیکھا؟ تو یہ جو دشمن اہل بیت ہے یہ کہتا ہے خبردار، تم سمجھتے ہو کہ ہم ان کو پڑھا رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ ہم کو پڑھا رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ ہم کو پڑھا رہے ہیں۔ جب بھی کوئی مسئلہ ان کو بیان کرتا ہوں وہ اس میں اس طریقے کی شقیں نکال دیتے ہیں، اس طریقے سے بتلاتے ہیں کہ نئے ابواب پیدا ہو جاتے ہیں، نئے نئے چیپٹرز اس میں کھلتے چلے جاتے ہیں، میں اس سے علم حاصل کر رہا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ان کو علم دے رہا ہوں۔ ایک سلوات دینے پر تو اب آپ سمجھیں کہ معتصم نے تو اپنی نظر میں سب سے قابل آدمی کو امام کے اس پر رکھا تھا، تعلیم دینے کے لیے رکھا تھا، لیکن یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جو تمہاری نظر میں سب سے قابل ہے وہ ہمارے امام کے آگے ایک طالب علم بھی نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے تمہارے علماء کی۔ تو اگر عمل کرنا ہے تو اس طرح سے عمل کرو کہ جو عمل کا صحیح طریقہ ہے۔ اب انسان غلط طریقے سے عمل کرتا بھی، کہتے ہیں ہمارے اعمال قبول نہیں ہو رہے ہیں، ہم کیا کریں، ہمارے اعمال قبول، تو اعمال کرنے کا صحیح طریقہ اگر ہوگا تبھی عمل قبول ہوگا۔ جب تم نے صحیح طریقے سے سیکھا نہیں، غلط دامن کو تھام لیا، تو تمہارے اعمال کہاں سے صحیح ہوں گے؟ قرآن مجید کے سورہ نساء کی ایک آیت ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، کوئی بھی جو عمل صالح کرتا ہے، جو بھی کوئی عمل صالح کرتا ہے، من ذکرٍ أو أُنثىٰ، چاہے وہ مردوں میں سے ہو چاہے وہ عورتوں میں سے ہو، یعنی جو بھی عمل صالح کرے چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط صرف یہ ہے کہ وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ جو بھی کوئی عمل صالح کرے گا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، بس یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بس وہ مومن ہونا چاہیے ہے۔ تو یا رسول اللہ یہ اس کی ذرا وضاحت تو کرے کیا کہ جو مومن نہیں ہے، جو مسلمان ہے، میں پچھلے سال پڑھ چکا ہوں، مومن اور مسلمان میں فرق ہے، مومن اور مسلمان میں فرق ہے۔ کئی آیات ہیں، ایک آیت میں پہلے بھی پیش کر چکا ہوں کہ لمبی سی آیت ہے، تھوڑی سی صرف ریفرنس کے طور پر دے رہا ہوں۔ قالت الاعراب آمنا، کہ ایک عربی نے آ کر کے کہا کہ میں ایمان لایا، میں مومن ہوا۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہوئے ہو، بلکہ صرف اتنا کہو کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ یعنی آنے والا کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لایا ہوں، قرآن اس کو سند دے رہا ہے کہ تم مومن نہیں ہوئے ہو، تم صرف مسلمان ہوئے ہو۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ،
تمہارے قلوب کے اندر ابھی تو ایمان داخل بھی نہیں ہوا ہے. تم نے تو صرف کلمہ پڑھا ہے, مسلمان پڑھ ہوئے ہو. تو مسلمان اور مومن میں فرق ہے. مسلمان اور مومن میں فرق ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد تم مسلمان تو ہو سکتے ہو لیکن مومن نہیں ہو سکتے ہو. مومن ہونے کے لیے تمہارے قلوب میں جب ایمان داخل ہوگا, جب ایمان تمہارے قلوب میں داخل ہوگا تب تم مومن بھی بن سکتے ہو. اب مومن ہونے کو ایسے تو بہت لمبا سا اس میں لکھا ہوا ہے, 18واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے, بہت لمبے سے اس کے سب پوری کیٹیگری لکھی ہوئی ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. اتنی صفات بتا دی گئی مومن کے لیے, اتنی صفات بتا دی گئی. سورہ مومنون ابتدا ہو رہی ہے, اور بھی آگے ہے لیکن میں وقت کا خیال کرتے ہوئے اس کی وضاحت بھی کرنے کا موقع نہیں ہے, لیکن یہ صفات بتا دی گئی مومن کی, یہ صفات ہیں. اب اتنی صفات کے ساتھ میں شارٹ میں بتائیے یا رسول اللہ کی شارٹ میں بتائیے کہ کیا ہو سکتا ہے. اب شارٹ میں یہ ہے کہ یہ سب تمام صفات اگر تم چاہتے ہو کہ یکجا ہو جائیں تو تم علی کے چاہنے والوں کو دیکھ لو کہ جس کے دل میں محبت علی ہے وہ مومن ہے, کہ جس کے دل میں محبت علی نہیں ہے وہ کافر ہے. اب محبت علی ہے تو ظاہر سی بات ہے, ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے مجلس کر رہے ہیں, اگر محبت علی نہ ہوتی تو مسجد میں مجلس کہاں ہوتی. ایک سلوات بھیجے پر مسجد میں مجلس ہونا یعنی دونوں کو ملایا گیا. یہاں پر نمازی بھی ہے اور مولائی بھی ہے, مولا علی کے چاہنے والے بھی ہیں اور نمازی بھی ہیں. یعنی یہ ثابت ہے کہ مولا علی کا چاہنے والا نمازی بھی ہے, اور جو نمازی یہاں آئے گا یہی وہ ہے کہ جو مولا کا چاہنے والا بھی ہے. ایک اور سلوات تو عزیزان محترم, بس میں دیکھ رہا ہوں وقت بہت تیزی سے گزر گیا. بہت سی چیزیں عرض کرنے کے لیے سوچا گیا تھا لیکن وقت کا خیال ہے اس لیے زیادہ کچھ عرض نہیں کر پا رہا ہوں. ہمارے 10ویں امام جن کی شہادت کی آج تاریخ تھی, آج ان کی شہادت کی تاریخ گزری. آپ نے ان کے بارے میں سنا, بہت چیزیں ان کے بیان کرنے کی ہے. ابھی جب ان کی ولادت کی تاریخ آ رہی ہے, پرسوں ان کی ولادت ہے یعنی کل شب ولادت ہے, تو اس سلسلے میں جو محفل ہوگی انشاءاللہ آپ لوگ سنیں گے. اس سلسلے سے بھی امام کو زہر سے شہید کیا گیا. ایک واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ جو خلیفہ وقت تھا بہت دشمن اہل بیت تھا, امام کا دشمن تھا, لیکن اس کو ایک ایسا مرض لاحق ہوا کہ جو اس کے بیٹھنے کی جگہ کے اوپر میں ایک پھوڑا نکل آیا. اب اس پھوڑے کی وجہ سے وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا, بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے, کچھ نہیں کر پا رہا ہے, کھا نہیں پا رہا ہے, کچھ پی نہیں پا رہا ہے کہ کیسے اجابت ہوگی. تو لہٰذا وہ اس مرض میں بہت پریشان ہوا. تو بلائے گئے جو حکیم تھے اس وقت کے طبیب تھے, وہ بلائے گئے. سب نے اپنے اپنے حساب سے اس کو دوا دینا چاہی لیکن اس کا مرض کسی طرح سے ٹھیک نہیں ہوا. تو اس کے دربار میں ایک وزیر تھا کہ جو شیعہ تھا. جب پہلے تو خاموش رہا, وہ دیکھتا رہا, کر دو اپنے حساب سے. جب وہ پوری طریقے سے مایوس ہو گیا کہ اب اس کا علاج نہیں ہو رہا ہے, تب اس نے دھیرے سے کہا کہ یا سبحان اللہ سبحان اللہ, مرتا کیا نہ کرتا والی بات ہے کہ جب اس نے دھیرے سے پوچھا کہ کیا ان سے بات کر لی جائے, تو کس سے بات کرنا چاہتے ہو؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ فرزند رسول جو ہیں ان سے کچھ بات کر لیجیے, ان سے پوچھ لیا جائے. تو اس کا وائے ہو تجھ پر, تو نے کیوں نہ اب تک مجھے بتایا, جاؤ ان سے جا کے پوچھ کے آؤ. جب یہ آیا امام کے پاس پوچھنے کے لیے, ایک طرف امام کو قید کیا ہوا ہے لیکن امام سے رجوع بھی کر رہے ہیں, یعنی جب پھنس جاتے ہیں تو امام کے پاس آتے ہیں, اور جب نہیں پھنستے ہیں تو امام کو
مقید کر دیتے ہیں. تو جب اس نے آ کر کے پوچھا اور امام سے جب بتایا کہ یہ معاملہ ہے تو امام نے کہا کہ اس کا علاج ہے کسب غنم. کیا؟ کسب غنم یعنی بکری کی مینگنیاں، بکری کی مینگنی سے اس کا علاج کیا جائے گا. جب اس نے آ کر کے دربار میں بتلایا تو جو درباری علماء تھے، خلیفہ کے چاہنے والے تھے، وہ تو ہنسنے لگے. یہ بتائیے امام ہو کر کے کیسا علاج بتا رہے ہیں، ایسا گندا سا علاج بتا رہے ہیں. تو لیکن وہ جو تھا خلیفہ تھا تو اپنے مرض سے تو پریشان تھا. تو اس نے کہا کہ چپ رہو تم لوگ، ابھی کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے، جو یہ بتا رہے چلو کر کے دو. تب اس نے اس وزیر نے ان کسب غنم کو گلاب جل میں حلول کر کے اس کا پیسٹ بنا کر کے اور اس کے لگایا. جب وہ لگایا گیا تو اس کے اثر سے وہ اس کا پھوڑا پھوٹ گیا. اب جو پھوڑا پھوٹا تو بہت سکون ملا، جو سکون سے وہ خوب سویا. اور جب اس کی ماں نے یہ منت مانی تھی کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا تو میں امام کی خدمت میں اشرفیاں پیش کروں گی. تو جب یہ ٹھیک ہو گیا تو اس کی ماں نے تو امام کے پاس اشرفیاں پیش کی. لیکن یہ کہ جو ابھی مر رہا تھا اپنے مرض سے، پھر اس کے بعد امام کو زہر سے شہید کیا گیا. امام کو بہانے سے زہر دیا گیا. اور سوائے ایک ہمارے تیسرے امام کے کہ جن کو تلوار سے شہید کیا گیا، باقی ہمارے جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں سب کو زہر سے شہید کیا گیا. کبھی کسی بہانے سے، کبھی کسی بہانے سے سب کو شہید کیا گیا. اسی طریقے سے ہمارے 10ویں امام کو بھی شہید کیا گیا. اور امام کو جب شہید کیا گیا تو امام کے فرزند ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے بابا کا غسل و کفن کر کے اور ان کو سامرا میں لے جا کر کے دفن تو کر دیا. لیکن میں کہوں گا آپ کے اوپر بہت بڑی مصیبت آئی کہ آپ کا بابا اس دنیا سے گیا، اس طریقے سے آپ کے بابا کو شہید کیا گیا. لیکن آپ کو کم سے کم اتنا تو سکون ہے کہ آپ اپنے بابا کو دفن تو کر سکے. مجھے تو آپ کے جد امام زین العابدین علیہ السلام یاد آ رہے ہیں کہ جس وقت پر کربلا سے قافلہ چلنے لگا تو ایک بار جناب زینب کی نظر جب سید سجاد کے چہرے پر پڑی تو کیا دیکھتی ہیں کہ سید سجاد کا یہ عالم ہے کہ لگتا ہے کہ روح پرواز کر جائے گی. ایک بار جناب زینب نے اپنے کو اونٹ کی پشت پر سے گرایا. جناب سید سجاد کے پاس آتی ہے، بیٹا سید سجاد یہ تمہارا کیا عالم ہے، کیا تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے؟ جناب سید سجاد کہتے ہیں بی اماں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے گشتہائے نجس کو تو دفن کر دیا، لیکن میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے. آپ ہی بتائیں کہ غیرتدار بیٹا کس طرح سے زندہ رہے کہ جس کے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے. لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں کہ میں اپنے بابا کو دفن بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار ہے. میں بھلا اپنے بابا کو کس طرح سے دفن کروں؟